صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا فیصلہ کر دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج قرار دے دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی میں دوسرے اور میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے نمبر پر، سینیورٹی میں جسٹس طارق محمود چوتھے اور جسٹس بابر سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر موجود۔ بارشوں سے سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 48 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ شدید بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، سندھ کے کئی شہروں میں بھی موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں چترال، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور مالاکنڈ میں طوفانی بارشیں متوقع۔ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے فلیش فلڈ کا خطرہ۔ آزاد کشمیر میں بھی اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جانے والے سیاحوں کے لیے الرٹ جاری۔ کے پی میں سیلاب اور بارشوں سے اب تک 20 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا نے رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد میں 5 خواتین اور 8 بچے اور زخمیوں میں 3 خواتین اور 1 بچہ شامل۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی 4 خواتین کی نماز جنازہ ملتان میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شہر کی فضا سوگوار۔ ادھر دریائے سوات سے ایک اور لاش نکال لی گئی، مزید کی تلاش جاری۔ 9 افراد ڈسکا اور 2 مردان میں سپرد خاک۔ مونسون کی پہلی بارش کے بعد کراچی کا حلیہ بگڑ گیا، بارشی پانی جمع ہونے سے نشیبی علاقے تالاب بن گئے، مختلف حادثات اور کرنٹ لگنے سے بچے سمیت 8 افراد بھی جان سے گئے۔ زیر تعمیر اور خستہ حال سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ مائی کلاچی، ایم اے جناح روڈ، نارتھ کراچی، کے ڈی اے چورنگی، قیوم آباد چورنگی پر شہری گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھنسے رہے۔ بارش کے دوران بجلی کی بندش سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کا پانی دھاوے جی پمپنگ سٹیشن کو بھی لے ڈوبا، 7 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بجلی کا بریک ڈاؤن جاری۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی میں تعطل زیر زمین کیبل فالٹ کے باعث آیا۔ علاقے میں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث فالٹ درست نہیں کیا جا سکا۔ پمپنگ سٹیشن بند ہونے سے شہر قائد کے علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر۔ نارتھ ایسٹ کراچی اولڈ پمپ ہاؤس پر بھی بجلی کا بریک ڈاؤن۔ اولڈ پمپ ہاؤس بند ہونے سے سکیم 33 کے کچھ علاقے متاثر، شہری مشکلات کا شکار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اور رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان کی ملاقات۔ کے ایم سی کے جاری ترقیاتی منصوبوں اور کراچی کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے ڈپٹی میئر کو ہدایت کی کہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں شب و روز محنت کریں۔ صدر زرداری اور منظور وسان کی سیاسی صورتحال، پارٹی حکومتی امور پر گفتگو۔ اس موقع پر منظور وسان نے صدر مملکت کو زرعی شعبے کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ اور شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 13 بہادر سپوت شہید، 14 خوارج بھی ہلاک۔ فیلڈ مارشل کا امن دشمنوں کو سخت پیغام، کہا دہشت گردوں کے ہر سہولت کار کو پکڑا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوشش میں ہے، عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی۔ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر سامنے آ گئے، کہا اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سارا دن عدالت کے کمرے میں گزارے؟ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امریکہ اس عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔
اسرائیل اور حماس کے پاس جنگ بندی کے لیے سنہری موقع ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد مثبت فضا بنی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا نادر موقع ضائع ہو جس سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حامد رضا کی تصدیق۔ کہا رافیل گروسی اب ایرانی جوہری تنصیبات کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ IAEA کو جوہری تنصیبات پر نگرانی کے کیمرے لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل نے غزہ سے شروع ہونے والی جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی۔ فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران پر اسرائیلی حملوں میں 57,000 سے زائد شہری شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی کر دیے۔ امریکی غیر سرکاری تنظیم نے صہیونی ریاست کی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران پر ہزاروں حملے کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیریں۔ سب سے زیادہ غزہ میں 56,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ لبنان پر حملوں میں 1,500 شہریوں کو قتل کیا گیا۔ شام اور یمن پر فضائی حملوں میں بھی سینکڑوں جانیں لے گئیں۔ 13 سے 23 جون تک ایران پر 150 حملوں میں 606 شہریوں کو شہید، 5,000 سے زائد کو زخمی کیا۔ فرانس میں طیارہ گر کر تباہ، فرانسیسی فوج کے سابق عہدیدار سمیت 3 افراد ہلاک۔ چھوٹا طیارہ پائلٹ کے قابو سے باہر ہوا اور وسطی فرانس کے ایک قصبے میں جا کر گرا۔ پبلک پروسیکیوٹر فریڈرک شیویلیئر نے تینوں افراد کی موقع پر ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں کھڑی گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ فرانس میں عوامی مقامات پر سگریٹ پینے پر پابندی۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق خلاف ورزی پر 45,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ لائبریریز کے باہر، سوئمنگ پولز اور سکولز میں بھی سگریٹ نوشی ممنوع۔ بھارت میں مسلم اور پاکستان دشمن پالیسیز کا ایک اور ثبوت، دہلی یونیورسٹی کا اسلام، پاکستان اور چین سے متعلق کورسز ختم کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے نصاب کمیٹی کو پاکستان کے حوالے سے تعریفی مواد ہٹانے کی سفارش کر دی۔ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران کا فیصلے کو سیاسی اور نظریاتی سینسرشپ قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار۔ ایئر انڈیا کی ایک اور فلائٹ حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ممبئی میں ہنگامی لینڈنگ فلائٹ AI 639 سے ممبئی سے چنئی کے لیے اڑان بھری تھی۔ کیبن میں کچھ جلنے کی بدبو کے بعد واپس لینڈنگ کرنا پڑی۔ انتظامیہ کے مطابق تمام مسافر محفوظ رہے۔ میزبان ٹیم کی مہمان کے ہاتھوں شکست سے تواضع، بریس ٹاؤن ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام، ویسٹ انڈیز کو 159 رنز سے ہرا دیا۔ 301 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز 141 رنز پر ڈھیر۔ جاش ہیزل ووڈ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ٹریوس ہیڈ پلیئر آف دی میچ قرار۔